बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तरबियत औलाद सेशन नंबर 4 में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के सेशन में बुनियादी कुछ अहम चीज़ें लेकर आपके लिए हाज़िर हुए हैं। तरबियत औलाद में जहाँ हमने बहुत सारी बातें की, वहाँ पर तरबियत औलाद में एक बहुत बड़ा अहम फैक्टर जो है वो औलाद की जिस्मानी तरबियत का है। और औलाद की जिस्मानी तरबियत के हवाले से ये बात बड़ी अहम है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि सेहतमंद जिस्म के अंदर एक सेहतमंद दिमाग पाया जाता है। इस हवाले से हम लोग बतौर वालिदैन बहुत सारी सुस्ती और काहलियों का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी औलाद की बेहतर तरीके से परवरिश नहीं कर पाते हैं। आज के इस मुख्तसर से सेशन में हम उस पर बात करेंगे। अगर हम देखें, जानवर भी जो वो अपनी औलाद की जिस्मानी तरबियत के हवाले से फ़िक्रमंद होती है। आप मिसाल ले लीजिए एक चिड़िया की, वो मुख्तलिफ़ तरीके से दाने उठाकर अपने बच्चों को सर्व कर रही होती है। और इसी तरीके से आप एक शेरनी को देखें कि वो किस तरीके से अपनी बच्चों की केयर करती है और उनकी जिस्मानी परवरिश करते हुए उनको शिकार करने का तरीका सिखाती है। तो इंसान होने के नाते, अशरफुल मखलूक़ात होने के नाते ये चीज़ मुझ और आप पर ज़्यादा अहम होनी चाहिए। और इस हवाले से अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह तौर पर ये जो अर्रिजालु क़व्वामूना अला निसा की तरफ इशारा किया, ये जो एक मर्द है उसके ऊपर उसके घर वाले यानी बच्चे और उसकी अहलिया की जिस्मानी परवरिश के हवाले से उसके ऊपर ये हुकूक हैं और उसका बुनियादी तौर पर ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। एक हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप में से कोई ऐसा फ़र्द कि वो एक दिनार किसी मस्कीन पर खर्च करता है, एक दूसरा फ़र्द ऐसा है कि वो एक दिनार किसी यतीम पर खर्च करता है, और एक ऐसा कोई फ़र्द है कि वो एक दिनार अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, और एक ऐसा फ़र्द है कि जो एक दिनार अपने घर वालों पर खर्च करता है। फरमाया कि वो जो एक दिनार घर वालों पर खर्च किया जाता है उसकी अहमियत और अफजलियत इन तमाम से बढ़कर है। तो इस हवाले से हमें थोड़ा सा ख्याल करना होगा, देखना होगा कि इन हवालों से हम कहाँ पर खड़े हैं। जिस्मानी तरबियत के हवाले से जहाँ बात हो रही है वहाँ एक और बड़ा अहम पॉइंट है, वो ये है कि खाने के हवाले से और सोने के हवाले से, पीने के हवाले से हम किस हद तक बच्चों की जो है वो केयर करते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह तौर पे बताया, कुलू वशरबू वला तुस्रिफू, कि खाओ पियो और इसराफ ना करो। इस हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिन्हें हमें देखना होगा कि खाने और पीने और सोने के हवाले से हमें एतदाल का जायज़ा लेना होगा। खाना हमारा जो है वो साफ़ होना चाहिए, हलाल होना चाहिए, पाक होना चाहिए। और खाने खाते वक्त हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना होगा कि आजकल जिस तरह हमारे बच्चे घर से बाहर जाकर कैंटीन्स के ऊपर, शॉप्स के ऊपर, होटल्स के ऊपर जाकर तरह तरह की उन चीज़ों को खाते हैं कि जिनकी वजह से वो बीमारियों की तरफ बढ़ते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि होटल्स की या बाहर की जो शॉप्स वगैरह हैं उनकी कंडीशंस क्या है, कि वहाँ पर कितने पुराने टाइम का खाना जो फ्रीज कर दिया जाता है, उनकी किचनों की जो सूरत हाल होती है, वहाँ गंदगी का एक देखने वाला तूफान होता है। और इसी तरीके से ये जो शॉर्मा और इस तरीके से तरह तरह की जो चीज़ों को खाया जाता है, और उसमें आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो गोश्त का इस्तेमाल होता है, मुर्गियों का इस्तेमाल होता है, वो किस हद तक जो है फ्रेश होती हैं या किस हद तक हलाल होती हैं, आप अच्छी तरह इससे वाकिफ़ हैं। और इस तरह की आए रोज़ हमें तरह तरह की स्टोरीज मिलती हैं कि मुख्तलिफ वक्तों में क्या कुछ हो रहा होता है। तो खाने के हवाले से एक मुसलमान के लिए बताया जाता है कि उसे खाने को 3 हिस्सों में तकसीम करना चाहिए, यानी उसको अपने पेट के 3 हिस्से करने चाहिए। एक में क्या है कि खाना, और दूसरे में पानी, और तीसरे में इतनी गुंजाइश होनी चाहिए कि वो सांस ले सकता हो। और ये खाने के हवाले से और बाकायदा बच्चों को तरीका बताया जाए कि खाने से पहले दुआ का एहतमाम करें, बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। दुआ को अगर भूल गए हैं बच्चे, बाकायदा उनकी तवज्जो इस तरफ लेकर आनी चाहिए कि अगर आप दुआ को भूल गए तो दूसरी दुआ बिस्मिल्लाह अव्वला व आखिरा। और ये बाकायदा बच्चों को बताया जाए कि अपने सामने से खाया जाए, दाएं हाथ से खाया जाए, और बेहतरीन तरीके से दस्तरखान पर सुन्नत के तरीके से बैठ कर खाया जाए, और हाथों को धोकर खाने की तरफ बढ़ा जाए। तो ये बुनियादी कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनका ख्याल बतौर वालिदैन हम जब रखेंगे तब ये चीज़ें कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर डेवलप होंगी। और इसी तरीके से खाने के बाद खाना किस तरीके से मुकम्मल करना है और किस तरीके से अल्लाह का शुक्र जो है वो दुआ की सूरत में करना है, जो दुआ हमारे पास बड़ी मशहूर दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। ये सिर्फ अरबी इबारत नहीं रटवानी, बल्कि इसका जो तर्जुमा मफ़हूम जो है वो भी बच्चे को बताना चाहिए, ताकि बच्चे उस मफ़हूम से भी मुस्तफ़ीद हो सकें। और इसी तरीके से पानी के हवाले से, पानी पीने के हवाले से, कि पानी को जो है गटागट पीना नहीं चाहिए, आराम से पानी को बैठकर पीना चाहिए। 3 जो है घूंट वो लेने चाहिए, सांस जो है वो गिलास के अंदर नहीं लेना चाहिए, और गिलास को मुनासिब तरीके से पकड़ना चाहिए। पानी को दाएं हाथ के साथ जो है पीना चाहिए। और ये सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम
بچوں کے سامنے خود کر بھی رہے ہوں اور بچوں سے کروا بھی رہے ہوں، وہاں کہیں اگر بچہ کہیں کوئی مسٹیک کر لیتا ہے، غلطی ہوتی ہے بچے کی، تو اس غلطی کو درست کرنے کے حوالے سے ہم اپنا کردار ادا کریں۔ تربیت اولاد کے حوالے سے جو جسمانی تربیت کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، اور سب سے پہلی بات ہم نے جہاں ذمہ داری کی بات کی وہاں پر ہم نے کھانے کی بات کی، پینے کی بات کی، اور تیسرا بڑا اہم مرحلہ ہے کہ بچوں کی جو سونے کی عادت ہے وہ بہتر ہونی چاہیے۔ ایک تو بچے کو پراپر ٹائم جو ہے سونے کا ملنا چاہیے، وہ اتنا زیادہ بھی نہ ہو، کم بھی نہ ہو، کم از کم 5 سے 6 گھنٹے اور 6 سے 8 گھنٹے کم از کم سونے کے بچے کو ملنے چاہیے۔ اور اس حوالے سے وہ سونے کا جو طریقہ ہے، جو سنت طریقہ ہے کہ دائیں کروٹ جو ہے لیٹنا چاہیے، اور اسی طریقے سے دعاؤں کا اہتمام، جو 3 کل ہے آخری، ان کا اہتمام کرنا چاہیے پڑھنے کے حوالے سے، اور سونے سے پہلے آیت الکرسی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب یہ جو عمل آپ کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، یہ بچوں کو بتایا جائے کہ آیت الکرسی کے پڑھنے سے، کل کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو جو ہے وہ آپ کے ساتھ رات بھر جو ہے مقرر کر دیتا ہے، شیطان آپ کے قریب نہیں آتا۔ اور اسی طرح جب یہ بچے 12 سال تک پہنچے ہیں تو ان کو سورۃ الملک جو ہے وہ یاد کروائی جائے، تاکہ وہ رات کو سونے سے پہلے سورۃ الملک کا جو ہے وہ ورد کریں۔ اور سورۃ الملک کے حوالے سے یہ بات بڑی اہم ہے کہ سورۃ الملک جو ہے قبر کے عذاب سے جو ہے بچانے کا ایک اہم ذریعہ بنتی ہے، رزق میں جو ہے برکت کا ایک سلسلہ اس سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ کچھ ایسی چیزیں سونے کے حوالے سے جو ہم پراپر طریقے سے خود بھی اس کا اہتمام کریں اور بچوں کو شروع ہی سے اس طرف لے کر آئیں، تاکہ بچے پراپر طریقے سے ان چیزوں کی طرف آئیں۔ پھر یہ ہے کہ کوشش یہ ہو کہ عشاء کی نماز جماعت سے بچوں کو پڑھوائیں، اور عشاء کے فوراً بعد بچہ جو ہے اب آرام کی طرف بچوں کو جانا چاہیے، اور خود بھی جو گھر کے اندر بڑے لوگ ہیں ان کو بھی آرام کی طرف جانا چاہیے، اور صبح جو فجر کی نماز ہے اس کو باجماعت خود بھی پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور بچے کو بھی باقاعدہ مسجد کی طرف لے کر جانا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا کہ جب ہم عشاء اور فجر کی نماز باجماعت پڑھتے ہیں تو پوری رات جو ہے وہ بھی عبادت بن جاتی ہے۔ یہ کانسیپٹ بھی پراپر طریقے سے بچوں کو بتایا جائے تاکہ بچے اس کے اوپر آئیں اور صحیح معنوں میں ان چیزوں کو لے کے جائیں۔ اور دعاؤں کا اہتمام، جو سونے کی دعا ہے، جو اللہم باسمک اموت واحیا کی صورت میں، اس کا مفہوم کانسیپٹ بچوں سے شیئر کیا جائے، اور بچے جب صبح نیند سے اٹھیں تو اس دعا کا بتایا جائے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اس کا مفہوم کانسیپٹ بھی بچوں سے شیئر کیا جائے تاکہ صحیح معنوں میں بچے اس طرف توجہ کر سکیں۔ اور جسمانی تربیت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں ایک بڑا اہم فیکٹر صحت کا ہے، ہیلتھ کا ہے، اور اس حوالے سے اگر ہم اہتمام کریں بہتر غذا کا، بہتر احتیاط کا، اور بتایا جاتا ہے غذا پرہیز اور شفا کا، یعنی دوا کا بنیادی جو ہے تعلق ہے آپس میں، تو خوراک جو ہے وہ ہم جب مناسب رکھیں گے، بہتر رکھیں گے، اس کا طریقہ کار ٹھیک ہوگا تو بچے جو ہے صحت کے اعتبار سے ٹھیک رہیں گے۔ اور اگر کہیں بچے کے اندر کوئی پرابلم آ جاتی ہے، کوئی بیماری، کوئی اس طرح کا ایشو ہے، تو اس کو فی الفور جو ہے ہمیں چیک اپ اس کا کرانا چاہیے، علاج کی طرف ہمیں جانا چاہیے، اور اپنی نصاب کے مطابق مکمل کوشش کرنی چاہیے تاکہ بچے زیادہ بہتر طریقے سے ریکور ہوں۔ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جہاں بچے زیادہ ہوتے ہیں یا جہاں والدین بے فکر ہوتے ہیں، وہ بچوں کی چھوٹی چھوٹی بیماری کو درگزر کر دیتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ بیماری بڑھ جاتی ہے، اور پھر ایسا جو ہے کنڈیشن ایسی بن جاتی ہے کہ جس میں وہ بچہ کم ریکور ہوتا ہے، اس کے ہیلتھ کے ایشوز ہوتے ہیں، وہ زندگی میں کوئی زیادہ بہتر طریقے سے سروائیو نہیں کر پاتا۔ اس حوالے سے والدین کو ظاہر یہ جو کچھ بھی ہم کوششیں کر رہے ہیں، یہ بچوں ہی کے لیے جب یہ کوششیں ہیں، یہ کمانا، یہ مال کو جمع کرنا، یہ سب کچھ کرنا، تو اس کو اگر بچوں پر ہی بہتر طریقے سے لگایا جائے اور وقت پر لگایا جائے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بچے صحت کے اعتبار سے، ہیلتھ کے اعتبار سے بہتر ہوں گے، اور وہ پھر وہی بات ہے کہ اگر صحت مند جسم ہے تو اس میں ایک صحت مند دماغ بھی ہوگا۔ اب یہ سارا کچھ جو بنیادی طور پر 3 چیزیں آج کے سیشن میں ہم نے ڈسکس کی، ایک تو یہ تھا کہ والدین یعنی جو گھروں کے اندر مرد ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ ذمہ داری لازم ہے کہ وہ پراپر طریقے سے اہلیہ، بچوں اور گھر کے تمام لوگوں کا خیال رکھیں، ان پر جو ہے وہ خرچ کریں، اس کے اجر فوائد بہت زیادہ وہ ڈسکس ہوئے۔ اس کے بعد ہم نے جسمانی تربیت کے حوالے سے، کھانے کے حوالے سے بات کی، پینے کے حوالے سے بات کی، اور سونے کے حوالے سے ہم نے بات کی، اور پھر یہ کہ اگر بچے کے اندر کوئی بیماری ہے اس بیماری کو تندرستی کی طرف لے کر جانے کے حوالے سے بات کی۔ تو آخری جو بات وہ یہ ہے، یہ سب کچھ تب ہوگا کہ جب گھر کے اندر ایک خوشگوار ماحول ہوگا۔ اگر گھر کے اندر خوشگوار ماحول نہیں ہے، جو ہے شوہر اور بیوی کے آپس میں تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر نیا جو ہے ان کا ہر روز ایک جھگڑا ہوتا ہے، اس صورت میں کیا ہوگا، بچے سہم جاتے ہیں، اور بچوں کی وہ جو کیفیت ہے وہ بہت ہی کمزوری کی طرف جاتی ہے، اور بچے اپنے والدین کے اوپر اعتماد نہیں کرتے ہیں، وہ پھر باہر اس اعتماد کو ڈھونڈتے ہیں، اور پھر باہر جا کر اس کو طرح طرح کے لوگ ایسے جب ملتے ہیں بچوں کو تو وہ انہیں ضائع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ تربیت چاہے روحانی اعتبار سے ہم کر رہے ہوں، چاہے ہم جسمانی اعتبار سے کر رہے ہوں، اس کے لیے بنیادی جو ضرورت ہے وہ اس بات کی ضرورت ہے کہ گھر کے اندر ایک خوشگوار ماحول ہو۔ گھر کے اندر اگر بس اوقات کو اس طرح کی ضروری بات کرنا بھی ضروری ہے تو کوشش یہ کی جائے کہ بچوں کو اس وقت اپنے آپ سے دور کر کے اس چیز کو ڈسکس کیا جائے تاکہ بچوں کی ذہن کے اوپر وہ امپیکٹ جو ہے نیگیٹو وہ نہ پڑے۔ اہم چیزیں مزید بھی ہیں گھر کے اندر، جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیسنز ہوتی ہیں یا اس طرح زہریلی چیزیں ہوتی ہیں،
ان کو ہمیں باقاعدہ الماریوں کے اندر بند رکھنا چاہیے، اور جن ڈبیوں کے اندر وہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو زہریلی ہے کسی بھی حوالے سے، ان کے اوپر ان کا نام لکھ دیا جائے تاکہ وہ اس کو کہیں استعمال میں نہ لایا جائے، یا زائد المیعاد اگر دوائیاں میڈیسن وغیرہ گھروں کے اندر پڑی ہوئی ہے تو ان کو ویسٹ کر دینا چاہیے، اور میڈیسن جو ہے وہ بچوں سے دور رکھنی چاہیے، اور کچن کے اندر جو کھانے پینے یا فریج کے اندر جو کھانے پینے کی اشیاء ہے اس سے ان چیزوں کو دور رکھنا چاہیے تاکہ بچوں کی وہ خون سے دور بھی رہیں، اور پھر اسی طریقے سے کٹر ہے، چھری ہے یا کینچی ہے یا ہیٹر ہے یا کوئی اس طرح کی چیزیں جس سے بچہ نقصان اپنے آپ کو پہنچا سکتا ہے، ان چیزوں کو حد الامکان کوششیں کرنی چاہیے کہ انہیں بچوں سے دور رکھنا چاہیے۔ آج کے سیشن میں ہم نے جسمانی تربیت کے حوالے سے بنیادی کچھ 3-4 چیزیں سامنے لانے کی کوشش کی ہے۔ ہم سب نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر شعوری طور پر بچوں کی جسمانی تربیت کے حوالے سے سوچیں اور اس کے اوپر ریسرچ بھی کریں اور اس کو امپلیمنٹ بھی کریں۔ انشاءاللہ جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔